السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ سابق پاکستانی کپتان شاہد خان آفریدی نے اپنی غلطی تسلیم کر لی ہے، اور اس کے علاوہ شاہد خان آفریدی نے شوکت خان کے حوالے سے کیا کہا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ تو یہ اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ شاہد آفریدی ایسا ہی کرنے والے ہیں۔ دیکھیے، مجھے بڑی حیرانی ہوئی شاہد خان آفریدی نے یہ جو غلطی تھی، شاہد خان آفریدی آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ وغیرہ وہاں پر جو چیزیں ہو رہی تھیں جی، اس کے بعد شاہد خان آفریدی جو بات کر رہے تھے اور اب جو بات کر رہے ہیں تو بہت بڑا تضاد ہے۔ یعنی شاہد خان آفریدی کو وہ جو فرینڈز آف جیوز ایک تنظیم ہے نارتھ ویسٹ یو کے میں، انہوں نے جو کچھ بتایا تھا ٹویٹر پہ وہ سچ نکلا۔ غلط کون نکلا؟ شاہد خان آفریدی غلط نکلے۔ مطلب شاہد خان آفریدی غلطی ہو گئی مجھ سے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے وہ سیلفی نہیں لینی چاہیے تھی۔ میں نے کیا کہا تھا اس وقت بھی؟ میں نے کہا تھا یہ انگلش میں لکھے ہوئے پلیکارڈز ہیں، یہ پوسٹرز ہیں، اور ان میں سے کچھ حصوں پر ان کے اوپر نیچے جو ہیڈر فوٹر تھا ان پہ غالباً ہیبریو لکھی ہوئی تھی، ٹھیک ہے؟ تو اس ہیبریو کی وجہ سے اور انگلش میں لکھے ہوئے پوسٹرز کی وجہ سے، بے دھیانی کی وجہ سے بھی یہ ایسا ہوتا ہے، انگلش میں لکھے ہوئے پوسٹرز کی وجہ سے شاہد خان آفریدی نہیں سمجھ سکے۔ اس فاؤنڈیشن نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی۔ انہوں نے کہا یہ ویڈیو ہے، یہ ہمارے کھڑے ہونے کی سیٹنگ تھی اس جگہ پہ۔ تو شاہد خان آفریدی اس جگہ آئے، اس جگہ اگر انہیں کیسے لگا کہ کوئی فین آ کر ان سے سیلفی کے لیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ موبائل بھی ان کا اپنا استعمال ہوا، ہاں یہ سب کچھ انہوں نے بتایا۔ تو انہوں نے ویڈیو جاری کی کہ یہاں سے ان کو یہ لگے گا کہ یہ ایسا ہے۔ انہوں نے آ کے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے، اور انہوں نے جو کچھ بتایا میرا خیال ہے وہ بھی شاہد خان آفریدی صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا، کم آیا۔ انہوں نے سیلفی جو ہے انہوں نے سمجھا ہوگا یہ فین موومنٹ ہے، نہیں مطلب شاہد خان آفریدی کو لگا ہوا کہ یار کچھ گورے کھڑے ہوئے، یہ میرا گمان ہے، گورے کھڑے ہوئے مظاہرہ کر رہے ہیں، یقیناً مظاہرہ ہو رہا ہے، کوئی اچھا کام ہوگا، چلو سیلفی بنوا لیتے ہیں۔ ہو گئی سیلفی۔ شاہد خان آفریدی کو یہ نہیں پتا ہوا کہ یہ وہ ہیں، کیونکہ اب بھی ان کے گھر پہ، اور ابھی ویڈیو میں بھی بتا رہے ہیں، جو تازہ ویڈیو ان کی رپورٹر سے گفتگو کی ہے اور غالباً یو کے کی ہے، تو اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی۔ تو وہ ویڈیو اب وہ بتا رہے نا میرے گھر پہ آج بھی کشمیر کا بھی اور فلسطین کا بھی جھنڈا لگا اور لگا ہوا ہے، تو میں یہ کیسے کر سکتا تھا؟ تو بھائی آپ سے غلطی ہوئی، ٹھیک ہے، آپ اڑ گئے تھے، لیکن اس وقت آپ نے ٹویٹ کر کے کیا کہا کہ آپ گھوم رہے ہیں، رومنگ اراؤنڈ اسٹرالنگ، اور یہ اس میں جو ہے وہ ایک فین مومنٹ تھا، وہ آ گئے، انہوں نے آ کے مجھ سے کہا سیلفی لے لو، میں نے لے لی، یہ ہو گیا، اور اس کے بعد اس کو کچھ کا کچھ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو آپ جھوٹ کیوں بول رہے تھے؟ آپ تو جھوٹ بول رہے تھے، پھر اس کے بعد آپ لگے ہوئے کہ جی یہ ٹرولز کر رہے ہیں میرے ساتھ، تو آپ باقاعدہ طور پر جھوٹ بول رہے تھے۔ عمران ریاض کو کیا کچھ بولتے رہے، اور دیکھیے وہ جو ہے نا ٹرول والی بات اور یہ سب کچھ، اس میں تو وہ آیا کہ غالباً ایک صحافی نے وہ لکھا تھا، اور پھر جو انگلش کا ٹویٹ ہوتا ہے وہ ہم سب کو اندازہ ہے کہ ان تمام کھلاڑیوں کا جو پی آر مینجمنٹ کمپنی ہے وہ کرتی ہے، انہوں نے بندہ دیا ہوتا ہے، وہ انگلش میں ان کے ٹویٹ وغیرہ لکھتا ہے، تو وہ ٹویٹ ان کا وہیں سے لکھا گیا۔ تو شاہد خان آفریدی جھوٹے ثابت ہوئے اور یہ سب کچھ بتا رہے۔ اب انہوں نے بتا دیا مجھ سے غلطی ہوئی سیلفی لینے والی، ہو گیا۔ شاہد خان آفریدی نے باقاعدہ غلطی بھی مان لی۔ ٹویٹر پہ تو آپ لوگوں کا مذاق اڑا رہے تھے، اور اس کے بعد مزید اڑا رہے تھے، یعنی ان کو جھوٹا بھی کہا، انہوں نے کہا جی ہم ثبوت بھی نکال کے رکھ دیں گے، انہوں نے رکھ بھی دیے، اور پھر اس کے بعد شاہد خان آفریدی نے کہا تھا تب بھی ان کو یہودی وہودی کہنا بے وقوفی ہے، ایجنٹ کہنا، ان کو پڑھنا نہیں آیا، ان کو سمجھ میں نہیں آیا۔ یعنی جس آدمی نے 20-22 برس کرکٹ کھیل لی اس کو LBW نہیں پتا، وہ جو فیصل قریشی کے پروگرام میں ہوا اس کو LBW نہیں پتا، مطلب اتنا بڑا کمال ہے یار، تو اس کو انگلش کا نہیں پتا، بھائی مان لے ختم۔ اور یہ کوئی برائی تھوڑی ہے کہ انگلش نہ پتا ہو آپ کو، آپ انگلش نہ جانتے ہو، کیا انگلش نہ جاننے سے شاہد خان آفریدی بڑا اسٹار نہیں رہے گا؟ ہمیشہ سے بڑے اسٹار رہے ہیں، ہاں رہے گا۔ اور یہ جو شاہد خان آفریدی کو ریڈیکیول کیا گیا نا کہ جی یہ ایجنٹ وغیرہ، بے وقوفی والی بات تھی۔ شاہد خان آفریدی ایک اسٹار ہے، شاہد خان آفریدی سوشل ورک کے ذریعے بھی ایک بہت بڑا اسٹار، بہت بڑا نام ہے، اینڈ وی نیڈ شاہد خان آفریدی کا سوشل ورک، وہ ہمیں چاہیے۔ اس ملک کے لوگ بڑے مظلوم، محروم، پسے ہوئے ہیں، پسماندہ ہیں، انہیں شاہد خان آفریدی کا سوشل ورک چاہیے۔ ہاں نہیں میں آپ کے سامنے رکھوں نا، دیکھیں شاہد خان آفریدی کی جو آرگنائزیشن ہے، ہیلتھ کے سیکٹر میں، ایجوکیشن کے سیکٹر میں، واٹر، صاف پانی پرووائڈ کرنے کے سلسلے میں،
سپورٹس کے لیے ایمرجنسی رسپانس مختلف طرح کا، فلڈ ہو، قحط ہو، کورونا ہو، مختلف طرح کا اس میں کام کرتے ہیں. ان کی این جی او کا جو دعویٰ ہے وہ یہ ہے کہ 4157 اسٹوڈنٹس ان کو انرول کیا ہے. تقریباً 1,96,420 پیشنٹس جو ہیں ان کی خدمت کی ہے. پھر 2.5 لاکھ کا نمبر ہے، 2,45,325 ان گھرانوں کو سپورٹ کیا ہے مالی طور پر. ایمرجنسی رسپانس اس میں ان کی این جی او یہ کہتی ہے کہ ہم نے مزید کام کیا اور اس میں 3,128 لوگوں کی مدد کی ہے. یہ ان کی این جی او کا اچھا. اس کے علاوہ شاہد خان افریدی صاحب یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے والد کا جو علاج ہے وہ بھی یہ تو بلکہ شکریہ ادا کر رہے ہیں. علاج ہوا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل سے، اور یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی سیاست میں ان چیزوں کو لے کر نہیں آنا چاہیے. شوکت خانم اسپتال بھی بہت اچھا کام کر رہا ہے. میرے والد صاحب کا وہاں کافی عرصہ کینسر کا علاج ہوا ہے، بہت زبردست سہولیات ہیں. والد صاحب ہمیشہ ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں. ان چیزوں کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے، جیسے ان کے چیریٹی پر تنقید کی گئی. ہوتا کیا ہے دیکھیے، جیسے ہی شاہد خان آفریدی جو ہیں وہ جب سوشل میڈیا پہ ان پہ تنقید ہوتی ہے تو لوگ یہ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس آدمی کا ریسٹورنٹ اس کا بوائیکاٹ کر دو، ہوپ ناٹ آؤٹ اس آدمی کا برانڈ ہے کپڑوں کا اس کا بوائیکاٹ کر دو، اس آدمی کا پرفیوم کا برانڈ ہے یا گھڑیوں کی کسی چیز کی رینج ہے، اسٹیونسن کی گھڑیوں میں بھی لالا 360 ان کی رینج ہے گھڑیوں کی، بوائیکاٹ کر دو. تو شاہد خان آفریدی صحیح کہتا ہے کہ آپ ان کا بوائیکاٹ کر دیں، آپ میرا تو بوائیکاٹ نہیں کر رہے. ان تمام چیزوں کی جو پروسیڈز ہیں وہ جاتی ہیں چیریٹی کے کام میں، ان کا مالی فائدہ چیریٹی کے کام میں جاتا ہے. آپ کو کرنا ہے بوائیکاٹ، آپ بوائیکاٹ کر دیں. تو اس کے پیسے تو جو میں لوگوں کی خدمت کے لیے استعمال کرتا ہوں تو وہ بالکل ٹھیک ہے. میں نے اس لیے کہا نا شاہد خان آفریدی کا چیریٹی کا کام ہمیں چاہیے، ہماری قوم کو چاہیے، شاہد آفریدی کا بلکہ اور باقیوں کا بھی چاہیے، جس طرح وہ خود شوکت خانم کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے نا، شاہد خان آفریدی نے کبھی مذمت کی جب یہ مذمت کر رہے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے میرے چیریٹی کے کام پہ. جیسے ہی شوکت خانم پہ عمران خان پہ بات ہوگی خواجہ آصف صاحب آ جائیں گے اور آ کے شوکت خانم پہ شروع ہو جائیں گے، نون لیگ کے لوگ آ کے شروع ہو جائیں گے، نون لیگ کے مناسب لوگ آ کے شوکت خانم پہ شروع ہو جائیں گے. شاہد خان آفریدی نے کبھی اس کی مذمت کی نہیں کی. تو اپنے اوپر آئیے تو یہ نہ کریں، چیریٹی کے کام کو ڈسٹرب نہ کریں. تو بھائی تب بھی آ کے بولو کہ یہ کیا کر رہے ہو. اچھا، جس جگہ پہ شوکت خانم کا کوئی تقریب رکھی جا رہی ہوتی ہے تو وہ بھی کینسل ہو جاتی ہے، اجازت نہیں ملتی باقاعدہ طور پر. اب شاہد خان آفریدی نے عمران خان کی حکومت کے دنوں میں مہنگائی کے حوالے سے مختلف چیزوں کے حوالے سے تنقید کی. یہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی، اس حکومت میں مہنگائی کئی گنا بڑھ گئی. اب یہ حکومت آئی ہے اور اس حکومت کے اقدامات سے اور بڑھ گئی ہے. ایک عام آدمی کی مصیبت اور بڑھ گئی ہے. اس مہینے سے جو ٹیکسوں نے حال کیا ہے وہ بہت برا ہے، اور اب جو کریں گے وہ ہوگا. کیا شاہد خان آفریدی نے ان میں سے کسی چیز پہ بات کی؟ نہیں. تو بھائی یہ تو منافقت ہے، یہ تو نری منافقت ہے کہ آپ عمران بھائی بھی کریں گے، آپ شوکت خانم کی تعریف بھی کریں گے، اور پھر جب شوکت خانم پہ اٹیک ہوگا تو آپ چپ رہیں گے. اور عمران خان کی حکومت کے دنوں میں آپ باقاعدہ طور پر ایک ناقد بھی بن جائیں گے اور آپ تنقید بھی کریں گے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. سلیکٹیو اپروچ ہے نا پھر. تو پھر دیکھیں یہ باقاعدہ نون لیگ والی اپروچ ہے، الٹرنیٹو. ٹھیک ہے، یہ نون لیگ والی اپروچ ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے بعض دوست غلط کرتے ہیں. ابھی شاہد خان آفریدی کی مزید تصویریں وائرل ہوئی کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور اس کی جو شوٹ ہے، یعنی ایک جانب شاہد خان آفریدی نماز پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، دوسری جانب اس کی شوٹ ہو رہی ہے. تو یہ کسی چیریٹی کے کام کی کیمپین ہو سکتی ہے، ممکنہ طور پر یہ کوئی اشتہار ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس اشتہار کے لیے شوٹ ہو سکتی ہے. تو شاہد خان آفریدی کو ضروری نہیں ہے کہ ہر بار سیاسی طور پر لانچ کیا جا رہا ہو کہ اس کی نماز دکھائیں گے، اس کا عمل دکھائیں گے اور اس کو عمران خان کے مقابلے میں لانچ کریں گے. اداروں نے یا نون لیگ نے یا کسی نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، کوئی لازمی نہیں. پبلک سروس میسج ہو سکتا ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہر بار یہ کہ جی شاہد خان آفریدی یہ کر رہا ہے، یہ بند ہونا چاہیے. اور ہم بار بار اس پر بات بھی کرتے ہیں نا کہ جو کوئی برا ہے آپ اس پر تنقید کریں، لیکن یہودی ایجنٹ نہ کہیں، اسرائیل کا یار نہ کہیں. یہ تو یعنی دیکھیے بات یہ ہے اس کے گھر پہ ابھی فلسطین کا شاہد خان آفریدی کے گھر پہ ساتھ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں تو کیا شاہد خان آفریدی کے غلط کو ہم اچھا کہنا شروع کر دیں گے؟ نہیں نا. جو شاہد خان آفریدی کا غلط ہے وہ بھی غلط ہے، اور وہ اتنا غلط نہیں ہے، وہ زیادہ غلط ہے. کیونکہ یہ جو ایک عام بچہ جس کو شاہد خان آفریدی خود بھی ٹرول کہہ دیں گے یا سوشل میڈیا کے لوگوں کو کہہ دیں گے، اس کا
اس کا ایکسپوجر، اس کا اسٹیٹس شاہد خان آفریدی کے مقابلے میں کچھ ہے؟ بالکل نہیں تو ہے۔ شاہد خان آفریدی جب وہی کام کر رہے ہوں گے تو پھر شاہد خان آفریدی کو زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ تو زیادتی کر رہے ہیں، مسلسل زیادتی کر رہے ہیں، اور اب مان بھی گئے، تو کم از کم جائیں، اپنا وہ جو پہلے ٹویٹ کیا ہوا تھا اس میں جھوٹے بھی ثابت ہو رہے ہیں نا، اور تو اس کے جائیں بعد اس کو ان کو بھی ڈیلیٹ جواب کریں دیں۔ اور کریں۔ اور یہ جو آپ نے کیا ہے ویڈیو میں آپ مان رہے ہیں، اس پر بھی بات کریں کہ بھائی پھر اب میں جو کہہ رہا تھا وہ تو غلط نکلا۔ اپنے آپ سے بھی رجوع کریں۔ ہاں اور بھی بالکل بہت سی رجوع کریں۔ غلطیاں یہ جو طریقہ ہے نا کہ آپ نون لیگ کی باقاعدہ سپورٹ کرتے ہیں، یہ پھر چھوڑ دیں، یہ نہیں کرنا چاہیے پھر۔ ناظرین، یہ طارق متین تھے، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔